साहब मुसलिम से बोल रहे हैं? جی بول رہا ہوں. जी हुजूर, एक लेटर पेड जारी हुआ है कर्नाटक से, उसमें दारुल हुदा के ताल्लुक से सुलह कुल्ली बद्दीन और गुमराह लिखा गया है, جی जिसकी کس کو؟ आपने दारुल हुदा. آپ کون سا بول رہے ہیں؟ मैं रिजवान बोल रहा हूँ. جی मैं रिजवान बोल रहा हूँ. جی جی. तो हुजूर उसमें ये है कि رضوان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون صاحب کہاں سے؟ मैं रिजवान مولانا रिजवान बोल रहा हूँ बिहार से. آواز کلیئر نہیں. جی کہاں سے؟ बिहार से. جی 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 تو جی جی تو हुजूर तो लेटर पेड जो जारी हुआ है ना جی وہ कर्नाटक से, उसमें आपके ताल्लुक से लिखा हुआ है कि हजरत ने बद्दीन गुमराह सुलह कुल्ली होने पर तायद की جی. और उलमाए कर्नाटक को मतलब जो काम कर रहे हैं मसलक राजत को उसको सराहा. جی तो क्या ये आपने वाकई में बद्दीन गुमराह लिखा हुजूर? نہیں، آپ نے یہ بات جو علماء کرام وہاں کے مفتی اعظم کرناٹک بیٹھے ہوئے تھے، جی اور میں نے ہر اس شخص کو کہا ہے جی جو مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں، پھرا ہوا ہے جی وہ گمراہ ہے، وہ جو ہے اس کو جو ہے بالکل جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا چاہیے. ختم ہو گئی بات. نہیں تو ہماری ایک کوئی اس میں فرقہ جی جی یا ایک کوئی تنظیم یا ایک کوئی سوسائٹی سے کچھ نہیں لینا دینا ہے یہ نا. تو بالکل برحق ہے کہ جو بس مسلک جو بھی مسلک سے پھرا ہوگا، اگر وہ اپنے کو سمجھتے ہیں تو مانے، نہیں سمجھتے ہیں تو صحیح رہیں. نہیں، سمجھ رہے تو ہیں؟ کوئی ہو، وہ ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت سب اس کو میں ملا آپ کے نے کہہ نام رہے ہیں. لکھا ہے نا حضرت، اس میں آپ نے قید لگا دیا ہے نا اس جی؟ میں دارالہدا کے تعلق نہیں سے تو اس میں لکھا ہماری تو تقریر پوری جو ہے نہیں تحریر ہے تحریر ہے وہ آپ نے جو- تحریر تو چھوڑ دیجئے. ہماری تقریر جہاں ہم نے بولا تھا، اور تحریر میں ہم نے کچھ لکھا نہیں. پہلی بات جو تحریر آپ کی لکھی ہوئی ہے دستخط بھی ہے، اس کو جماعت رضا مصطفیٰ کرناٹک والے اپنے لیٹر نہیں 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 ہم نے کہیں سائن نہیں کی ہے. کیونکہ اس لیے میں پوچھا کہ کیونکہ ایک آدمی سے سن کر فیصلہ کرنا یہ تو ٹھیک وہی نہیں. میں نے کہا، ہاں. میں نے جس پروگرام میں میں 30 تاریخ میں تھا، جی. وہاں مجھے بتایا، کیونکہ دیکھیے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے جو علمبردار ہیں، اگر اب ان پہ انسان یقین نہیں کرے گا تو کرے گا کس پہ؟ آپ بتائیے. نہیں حضور، یہ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے تعلق سے کہیں کہ یہ شخص ایسا کر رہا تو اسے بھی ہم بلائیں، اگر وہ صفائی دینے کا حق ہے اسے. نہیں، اب اس میں کیا تھا مفتی اعظم کرناٹک، ٹھیک، مطلب کوئی ایسا بڑا ہائی لیول والا مفتی نہیں تھا جو نہ ہو، ٹھیک، جو ایک چھوٹے موٹے پوری بات سنیں، چھوٹے موٹے پروگرام مطلب باتوں کے لیے نہیں بلکہ بڑی بڑی باتوں کے لیے ماشاءاللہ رہتے ہیں، ہے نا. نہیں، کون تھے حضور وہ؟ مفتی خلیل صاحب، مفتی بدرالدین صاحب، مفتی ابراہیم صاحب، ایک منٹ. مفتی مسعود صاحب. جی آپ نے مفتی خلیل صاحب کا نام لیا حضرت. مفتی خلیل صاحب وہ ہیں، آپ انہیں ذمہ دار کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ علامہ ضیاء مصطفیٰ کے منہ سے علماء اور مفتی پیدا ہوتے ہیں، تو کیسے معتبر مفتی ہو جائیں گے حضور؟ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ اچھا، نہیں یہ تو بالکل نہیں صحیح، لیکن ہم نے یہ بات نہیں سنی. ہم نے نہیں سنی. میں ان کی ریکارڈنگ بھی ہے میرے پاس، میں خود اچھا، بات کہتا تو ہوں. اب آپ بات سنیں. تو وہاں پہ جو میں نے جب تقریر بھی کی تو میں نے کسی ایک چیز کا میرے پاس ریکارڈنگ موجود بھی ہے، ٹھیک ہے. میں نے کسی ایک سوسائٹی ہو یا کسی چیز کا نام، میں یہ جانتا ہوں جو بھی اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس سے جو بھی ہٹے گا بالکل وہ ہمارا نہیں ہے، نہ آپ کا ہے. ختم بات. تحریر سنا دو. آپ کے تعلق سے جو تحریر منسوخ کی گئی ہے ہاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے، جی. 2 عظیم خانقاہوں کے سجادگان نے سمستہ کیرلا دارالہدا کے گمراہ. اب آپ سنیں. اب آپ نے ہمیں، میں ایک مفتی خلیل صاحب کی ہی صرف نہیں بات کر رہا ہوں، مفتی بدرالدین صاحب، مفتی احتشام صاحب، مفتی اعظم، مفتی مسعود عالم صاحب، مطلب بغیر دلیل شرعی کے ہم کسی پر گمراہی. بے شک یہ بات تو صحیح ہے، ہاں بالکل حق ہے. اور حضور کیونکہ دیکھیے یہ آپ کی طرف منسوخ کیا گیا، اس لیے میں آپ سے ذرا مجھے یہ میرا نمبر دوسرا لکھیں، اس پہ واٹس ایپ بھیج دیں ہمیں، ہم بھی دیکھ لیں. وہ جملہ صرف سن لیں حضور، میں سنا دے رہا ہوں. جی انہوں نے جو لکھا ہے، 2 عظیم خانقاہوں کے سجدگان نے سمستہ کیرلا دارالہدا کے گمراہ بدین صلح کلی ہونے پر حکم لگاتے ہوئے علماء کرناٹک کے اعلامیہ پر کامل تائید کرتے ہوئے علماء کرناٹک کو مسلک راج کے ذمہ دار علماء قرار دیتے ہوئے ان کے پیش قدمی کو برحق ہونے کا حکم لگایا. بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے
یہ ناچیز فقیر ہوتا کون ہے کسی کے اوپر حکم لگانے والا، ہے نا پہلی بات. دو ذمہ دار عالم ہے. میں تو خود ہی اپنے کو ادنا سمجھتا ہوں، لیکن میں ضرور جانتا ہوں وہ جو آپ جس تنظیم کا نام لے رہے ہیں یا مدرسے کا نام لے، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ختم ہو گئی. مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا وہ بالکل ہمارا نہیں ہے. ہم اس کی ہمارا یہ کہنا ہے، اور یہی میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ جو حضرت لوگوں نے بتایا میں نے اسے ہی کہا، جیسے کہ میں جانا ہوں. بالکل، لیکن میں نے یہی بولا بھی ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے. میں نے یہی بولا کہ یہاں پر ماشاءاللہ پوری بات سن لیں جو میں نے بولا تھا، تو آپ کسی کو بتانے میں آپ کو آسانی رہے گی. میں نے بولا یہ کہ ماشاءاللہ یہاں پر 2-4 عالم نہیں، 2-4 حافظ نہیں، 2-4 مفتی نہیں، ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک نورانی قافلہ ہے علماء کرام کا. ٹھیک، ان کے بیچ میں چمکتے ہوئے لوگ، میں نے 4-5 مفتی جو بہت مشہور ہیں، مفتی ابراہیم صاحب ہو گئے، مفتی احتشام صاحب ہو گئے، مفتی مسعود عالم صاحب ہو گئے. یہ لوگ جو مفتی احتشام وغیرہ ہے نا حضور، مفتی احتشام وغیرہ جو بھی ہیں، جی آپ حضور مطلب معافی چاہوں گا، ان کی ساری تحریر میرے پاس موجود ہیں. جیسا کہ میں نے مولانا خلیل کے تعلق سے کہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ علامہ کے منہ سے علماء اور مفتی پیدا ہوتے ہیں. اللہ یہ جملہ کہا انہوں نے، جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ ہوا. تو میں نے ان کو فون بھی کیا کہ حضور یہ جملہ آپ نے کہا ہے تو کیا آپ بھی انہی کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے یہ جملہ ان سے کہا. اللہ سمجھ بڑا زبردست آپ نے چپکا دی. ارے واہ. تو اچھا یہ آپ ہماری طرف سے کلیئر ہو جائیں. سنیں، اسی لیے میں آپ لوگ کی شخصیت جو ہے بالکل الگ ہے. کسی میں نے آپ سے کہا تو ہم تو جس تنظیم کو آپ نام لے رہے ہیں اس کو تو ہم جانتے تک کے نہیں ہیں. بتائیے. وہی میں بولا. سنیے، لیکن آپ جیسے ایک اچھے سنی ہیں، اچھے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے، لیکن ہم یہی تو ہوگا، ایک سنی پہ یقین نہیں کرے گا تو کرے گا کس پہ؟ بالکل. تو جیسے کہ مفتی صاحب لوگ نے کہا، یہ بات ہمیں پوری بتائی ہے جو بات سچ ہے یہ اس تنظیم کے بارے میں، یہ مدرسے جو بھی بات ہو. ادھر سے جو ہے میں حضرت ادھر سے جو ہے حسام کی جو تصدیق ہوئی ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ساری چیزیں میں آپ کو بھیج دوں گا، کیونکہ ہاں ساری ہم لوگوں نے تحقیق کیا ہے. ہم لوگوں نے کئی بار جو ہے دارالہدیٰ والوں نے لیٹر بھی جاری کیا ہے کہ آپ اسد میاں کو لے کے آ جائیں، اگر ہم لوگ مجرم ہیں تو ہم لوگ توبہ کریں گے. اب ان لوگ کا کلام یہ ہے خلیل صاحب وغیرہ کا کہ آپ کچھ بھی کریں، جب تک محدث کبیر کی برگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے. کس بات کی؟ پتہ نہیں کس چیز کی معافی پہلے مانگیے پھر بات کیجیے. تو بھائی معافی کس چیز کو لوگ مانگیں گے؟ ان لوگ ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا کس چیز کی معافی مانگنا ہے. ان لوگ کس چیز کہتے ہیں؟ اگر کوئی جائز معافی ہو تو ضرور مانگ لی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے حسام کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا 4 کیا. اچھا، تو آپ میری پوری کلیئر کر لیں. میں نے تو آپ میری ریکارڈنگ میں اس تنظیم کا نام تک کہ میں نے یہ ضرور کہا کہ جو حضرت لوگوں نے بتایا ہے، جی جو ہمیں بتایا ہے، اس جس حساب سے بتایا ہے اس حساب سے جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف بھی رہے اور ہر طرف رہے، اٹ مینس صلح کلی نہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ٹاپ لیول کا صلح کلی ہے. بالکل. تو اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، اور نہ آپ لوگ رکھیے. یہ میں نے بولا تو یہ تو آپ بھی بولیں گے. نہیں بالکل حضرت، جس کی ہم تائید کرتے ہیں کہ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف ہم اتنا جانتے ہیں. اور اچھا اگر کسی انداز سے انہوں نے کچھ سمجھ بھی لیا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے خلاف ہے جی وہ ہمارا بالکل حضرت. تو بس حضرت میں جو بھی منحرف ہے، جی میں حضرت ریکارڈنگ 2-3 سوال آپ کے تعلق سے ہے وہ بدنظمیاں کر رہے ہیں کہ تحریریں بھی آئی ہیں، تو میں سمجھا کہ نہیں حضرت سے میں خود بات کر لوں. نہیں بہت اچھا کیا، یہ ہمیں اتنی اچھی لگی بات. لیکن آپ میری ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اس میں کہیں میں نے کسی بھی تنظیم ایک وہی نہیں کسی کا بھی نام نہیں لیا. اب یہ ضرور ہے کہ میں جتنے میں نے نام لیے اور جتنے اچھے علماء اور مفتی کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنے اچھے مسلک اعلیٰ حضرت کو کرنے والے چلنے والے اور جانتے ہیں. حضرت ان کلوں کی ان چاروں کی میں آپ کے پاس کلپ بھیج دوں گا. آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ لوگ صرف حضرت کھا رہے ہیں کما رہے ہیں. اتنی گندی گالیاں دی ان لوگوں نے. میں ریکارڈنگ بھیجوں گا. یہاں تک ایک جلسے میں ان لوگوں نے یہ کہا ہے ایک سنی صحیح العقیدہ کے تعلق سے جو گالیاں دی ہیں ان لوگوں نے کہ قرآن میں نے عربی میں گالی دی ہے، ہم نے اردو میں گالی دی ہے. کون سا خرابی کیا ہے؟ قرآن نے ولید ابن مغیرہ کے عیب گناہ ہے تو ہم نے بھی عیب گناہ ہے. نہیں تو یہ بات ہم کو چھوڑی تھی، لیکن ہم اتنا زیادہ میں خود بزی تھا. ہاں جی، یہ علی گالی والی بات میں نے سنی، وہ مفتی بدر الدین صاحب کے تعلق سے ہے یہ بات، ہے نا؟ مفتی بدر الدین ہے، مولانا احتشام ہے، مولانا خلیل ہے، جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا. اچھا بہرحال تو آپ ہماری بات سے یہ کلیئر رہیے گا. ہم ہر اس شخص سے مطلب اور ہر اس تنظیم سے، ورنہ آپ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آپ نے بہت اچھے سے نام سنا ہوگا مولانا امین القادری کو. جی اچھے سے بہت جی سنا ہے.
اب ان کے اوپر جو مرکز سے فتویٰ لگا ہے اسی وجہ سے تو نہیں ہے، ورنہ وہ بیچارے کون خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے، بتائیے وہی نہ کریں جی، کوئی ہے نا. تو ہمارا صرف کہنے کا مطلب جو مسئلہ کیا حضور عظیم صاحب علیہ الرحمٰن نے صرف یہی بات کہی تھی کہ ایس ڈی آئی ہو، دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی، یہ دونوں جو ہیں تنظیم جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا آپ کام نہیں کر رہی ہے نا. جی جی بالکل، اس کے حساب سے ہم نہیں ملنا چاہتے ہیں ہے نا. جی جی. تو آپ یہ جان لیجیے گا، بہرحال جو اگر کوئی لکھے یا کسی سے بات ہو آپ یہ بات صاف کر دیجیے گا. حضرت کا صاف کہنا ہے، وہ چاہے وہ تنظیم ہو اور چاہے جو ہو، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرا یا اس سے حضرت نے کسی تنظیم کا نام لیا جو مطلق جو بھی تنظیم ہوگا مسلک اعلیٰ کا مخالف بالکل وہ بددین ہے. ہاں وہ بددین مطلب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ختم بات. وہ بددین تو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانے نہ مانے وہ اس کا ایمان جانے. ان لوگوں نے جو خلیل وغیرہ صاحب وغیرہ نے جو دارالہدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام لگایا ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ مطلق حضرت نے کہا جو بھی ہوگا، اگر دارالہدا بھی ہے اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالفت بس آپ یوں سے کہیے، ہاں جس میں ان کی بھی بات کا یہ لگے کہ ہم آئے تھے بھائی، چاہے وہ دارالہدا والے ہوں، ہمیں ہم کریں بریلیم کو رہنے والا اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. قاضی مشتاق صاحب کی کئی تصاویر ہیں جو ہابیوں کے ساتھ ہیں، گھوم رہے ہیں. جی میں سارا آپ کو واٹس ایپ نمبر بتا دوں، میں سب بھیج دیتا ہوں آپ کو. 9935 686 786 میں بھیج رہا ہوں سارے کچھ ابھی میں بھیج رہا ہوں. اگر بات ہوگی جی آئے جی، اگر بات ہوگی تو آپ یہ بات کسی سے بھی ہو، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، چاہے جس تنظیم کے بارے میں مفتی خلیل صاحب کہہ رہے ہیں یا بدر الدین صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو، چاہے وہاں کا کوئی ان کے پاس رہنے والا کوئی ہو، جو مسلک سے پھرا وہ ہمارا نہیں ہے. بالکل بالکل جی ٹھیک ہے، میں واٹس ایپ کر رہا ہوں ہے نا. صحیح ہے نا، صحیح کہا نا میں نے. بالکل بالکل. اور وہی شاید سب لوگ عمل کریں گے. اور میری بات بالکل غلط نہیں ہے کہ جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا اب انہوں نے اس حساب سے بتایا کہ وہ مسلک کے خلاف ہیں تو اس لیے انہوں نے باضابطہ لیٹر پیڈ جاری کیا ہے آپ لوگ کا دونوں کا نام لکھ کر کے. کس کا آپ کا اور ان کا تسلیم میاں صاحب قبلہ کا، اور آپ لوگ کا دستخط ہے اور جماعت رضا مصطفیٰ کا لیٹر پیڈ ہے. اچھا وہ یاد آیا، ہاں 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 جی جی. ایک رات میں کوئی چیز لائے تھے تو کہہ رہے تھے یہ ٹھیک وہ کروائی تھی سائن، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن وہ یہ اس بات پہ لائے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ تسلیم میاں نے کیا اور یہ وہ اس کا ہے، یہ صحیح ہے. تم نے ٹھیک ہے بس لے کر کے جو ہے یہ پوری قوم کو لاتے ہیں اور جو شخصیتیں متنازع نہیں ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں. حضرت اس طرح اگر کوئی بھی کام کرے، آپ کریں یا ہم کریں، تو پھر انسان وہی ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، لکھا ہوا ہے نا جی جو آپ کی جانب سے وہی ان لوگوں نے ہیڈنگ ڈال دیا ہے، جماعت رضا مصطفیٰ کا لیٹر پیڈ ہے اور اسی پہ ہیڈنگ ڈال کر کے کہ دارالہدا کے گمراہ بددین صلح کلی ہونے پر حکم لگاتے ہوئے علماء کرناٹک کے اعلامیہ پر کامل تائید کرتے ہوئے علماء کرناٹک کو مسلک اعلیٰ کے ذمہ دار علماء قرار دیتے ہوئے ان کی پیش قدمی کو برحق ہونے کا حکم لگایا. تو اب ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، اب یہ بات تو جو جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں وہ لوگ بتائیں کہ وہ لوگ کہاں سے خلاف ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. وہ لوگ کہتے ہیں ہم ہیں نہیں، ان لوگوں نے حسامہ میں کی تصدیق کی ہے. اصل آپ ان لوگوں نے نام لکھ کے ڈالا ہے دارالہدا کیرلا سمجھتا، اور اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ کا دونوں کا نام ڈالا ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس انہوں نے پیش کیا تو دارالہدا والوں نے ایک بار نہیں 4 بار تصدیق کی حسام الحرمین شریف کی، اور انہوں نے کہا کہ 4 کیا 40,000 بھی اگر گستاخ رسول ہوگا تو کافر ہے. ہم 4 کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی بھی اگر ہوا. اور میں ان کا لیٹر پیڈ میں بھیج رہا ہوں دارالہدا والوں کا آپ کے پاس. جی ضرور. لیکن ہمیں بھیا ہم نے آپ کو بالکل کہہ دیا، ہم لوگ سیدھی آپ جانتے ہیں ہم خانقاہوں میں اپنے رہنے والے، ہمیں ان سب چکروں میں علماء کے جو آپس کے تنازع ہیں وہ جانیں. ہمارا موٹو ہمارا سیدھا یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت، پہلے تو یہ اہل سنت جناب اہل سنت جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے جو خلاف ہے وہ ہم لوگ بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. ختم بات. بالکل یہ آخری بات ہماری ہے. اور ہمارا اس سے غلط باتیں کہ حضرت نے لیٹر پیڈ پہ لکھا یہ کیا وہ کیا، ہم یہ جانتے ہیں انہوں نے جو بتایا نا. اب ہم یہی تو ہوگا ایک جو سچا مبلغ ہوگا مسلک کا، اس پہ اوپر انسان یقین ہی کر سکتا ہے، ہر جگہ جا تو نہیں جا سکتا ہے. بالکل. تو اب وہ انہوں نے جو بات اس وقت کہی اس پہ تو یہی ہے کہ ہاں یہ لوگ صحیح نہیں ہے. ایسا معاملہ جب بھی آپ کے پاس آیا تب بولے کہ فریق ثانی کو بھی بلائیے، میں ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں.
تب جا کے اب ایک فریق آپ کے پاس نہیں تو کوئی ہم سے بات تو تب حضرت یہ بات ہوگی جب کوئی انسان کسی سے فیصلہ کرا رہا ہوگا. آپ کیا کریں حضور دیکھیے کیونکہ کسی کو گمراہ بددین کہہ دینا آپ سمجھ رہے ہیں کیا حکم ہے. ابھی میں ان کی تصدیق نامہ جو ہے حسام الحسین کی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. لیکن حضرت آپ ایک بات تو غور کریں گے, یہ بات جب فریق ثانی دوسرے فریق کو بلوانے والی بات آئے گی تب جب فیصلہ ہم کو کرنا ہوگا, ہے نا. بالکل بالکل. لیکن یہاں انہوں نے فیصلہ نہیں, ایک بات جیسے لوگ بتاتے ہیں ویسے بتا رہے تھے, وہ ہم سن رہے تھے. بتا کر کہ آپ سے لکھوا لیا, لکھوانے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے نہیں ہم نے لکھا کچھ نہیں, ہم نے صرف وہ انہوں نے کہا ادھر انہوں نے کیا نام وہ تسلیم میاں صاحب نے سائن کیا, یہ ادھر حضرت کی ادھر کروا دیجیے. ہم نے ہاں تو تسلیم میاں کوئی چھوٹے موٹے تو ہے نہیں, ہم تو پھر بہت عمر میں چھوٹے ان کے بیٹے کے برابر ہیں. وہی نا آپ دھوکے میں تھا کہ انہوں نے دستخط کروا لیا تو ہم نے, لیکن بات یہ ہونا چاہیے نا کہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ان کے کہنے پر ہم نے جو وہ بتا رہے ہیں, اب ایک انسان کو وہ غلط بتا رہے ہیں تو ہم نے کہا اچھا ہوگا غلط, ختم ہوگی بات. لیکن اگر آپ ہم کو جج بنا رہے ہیں تب تو ہم کہیں گے نا اگلا آدمی بھی تو آئے, وہ بھی تو اپنی بات سنائے. بالکل بالکل صحیح کہا نا حضرت. بالکل بالکل. اور پھر ان سب کے اوپر یہ جو مسلک سے کھرا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. بالکل بالکل ہم لوگ سختی سے میں بھیجا ہوں, ساری چیز میں بھیجا ہوں آپ کو, پھر میں آپ کو کال کروں گا, آپ پہلے پڑھ لیں. نہیں ہمیں اس سے نہیں لینا دینا, ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو مسلک سے خلاف ہے وہ ہمارا نہیں ہے. جو آپ کے نام کے ساتھ انہوں نے لگایا ہے ان لوگوں ان کے تعلق سے بتا جو ان کی ایک بات تحریر آپ پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے حسام الحسین کی تصدیق کی ہے. نہیں تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ہماری نام کو آگے کر دیا, پہلے اسجد بھائی سے کہہ نہیں کرایا, ہم تو یہ بات کہیں گے. بالکل بالکل وہی نا ہم لوگ وہ قاضی القضات فی الہند ان سے کیوں نہیں کروا کہ آپ لوگ وہ بھی تحریر میں آپ کو بھیج رہا ہوں کہ دارالہدیٰ والوں نے جو تحریر لکھا تھا کہ حضور اسجد میاں اور علامہ مصطفیٰ صاحب کو آپ لے آئیں اور جو حضرت فیصلہ کریں گے ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ان لوگ نہیں لا کر کے اور تقریر میں یہ کہہ دیا کہ تم ان کا مقابلہ کرو گے, ان کے منہ سے تو مصطفیٰ صاحب کے منہ سے تو علماء مفتی پیدا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اسی بنا پر انہوں نے تقریر کی تھی وہاں خلیل نے. جی تو یہ سب حضور مطلب سنیت انتشار پیدا کرنا. ایک شخص ہے جو کئی بار حسام کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اس کو گمراہ بددین کریں تو آدمی ہم سے کٹ نہ جائے گا. بالکل سمجھے. ٹھیک ہے تو میں واٹس ایپ بات کر رہا ہوں.